یوم کپر 73 کی جو وار مصر کی اور یہ اسرائیل کی ہوئی تھی، اس میں بھی جو ٹرین کی ہوئے کمانڈو انہی ہاتھوں کے ٹرین کی. جب ہم نے پاکستان بنایا اور یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ وردی جو ہے کفن بن گئی. چاہے جج ہوں، وکیل ہوں، دانشور ہوں، پروفیسر ہوں، تاجر ہیں، وہ سارے ان پر تھپا لگ گیا ہے ضلالت کا. اس جوان کا ایشیا میں سب سے بڑا پاؤں، تھالیاں 3 دریا میں نے انڈیا کو دے دیے. آپ کو پتا ہے راوی، بیاس اور ستلج وہ پاکستان کے تھے. قائد اعظم ویسے گورنر جنرل سے پرائم منسٹر بھی تھے، کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، وہ دونوں جاب خود ہی کرتے تھے. بھائی کئی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ ایز مسلمان پڑھے ہیں سکھوں کے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ فضاد سید. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان سے 5.5 سال بڑے ایڈمرل جنرل جوید اقبال صاحب موجود ہیں. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. بہت بڑی لیگیسی ہے آپ کی. پاکستان کے 79 ایئرز میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو آپ ہے نا. ہمارے ایڈمرل صاحب نہیں کہ ہم نے آپ کو ماشاءاللہ یہاں تک سیف اینڈ ساؤنڈ بٹھا دیا، اور میں دادا ہوں اور میرے پوتے ماشاءاللہ مجھ سے بھی قد میں آگے چلے گئے. کیا بات ہے ایڈمرل صاحب. سب سے پہلا میرا آپ سے سوال نہیں، میرا آپ سے تجزیہ میں آپ کا جاننا چاہتا ہوں. آپ نے پاکستان کی 79 ایئرز کی پرفارمنس دیکھی، آپ نے پاکستان میں 36 سال سرو کیا. یہ آپ کے جو آپ کا لیفٹ ہے، یہاں پر ایک کمانڈو بیٹھا ہوا ہے تصویر کے اندر. یہ کمانڈو کون ہے؟ یہی خادم ہے، خادم حسین. اور یہ میں نے 2 دفعہ SSG نیوی کمانڈ کی. یہ اس کا یونیفارم ہے؟ یہ اس کا یونیفارم ہے. جو کمانڈو جو اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے، سیل ٹیم، بیسیکلی یہ سیل ٹیم ایک قسم کی تھی نیوی کی. واہ. اور یہ ہم بنے تھے جب 65 کی جنگ کے بعد، جب ہم نے 18واں حملہ، اس میں بھی میں شامل تھا، جب 8 سپتمبر 1965 کو دوارکا میں جب پاکستان نیوی کے 7 جہازوں نے دوارکا، جس وہاں پر سومناتھ واقع ہے، وہاں حملہ کیا 18واں، تو میں PNS شاہ جہان میں اس پہ شامل تھا. واہ. اس کے بعد یہ الحمدللہ ہم پہ ایمبارگو لگ گیا کہ اب ہم نے اس کو چھیڑا تھا نا، مودی بھائی کو. مودی کی یہ ہندوستان پہ جا کے حملہ کیا تھا نا، تو پھر مودی اور یہودی تو ایک ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم پہ بندش تو لگنی تھی. ٹھیک ہے. لگ گئی. پھر ہمارے پاس اور کچھ نہیں بنا، تو پھر ہم نے کمانڈو، نہ کوئی ہم آرم خرید سکتے تھے، نہ ایئر فورس، نہ نیوی، نہ آرمی. تو پھر ہم نے یہ کمانڈو فورس بنائی. واہ. اور یہ کمانڈو فورس بنائی کس نے؟ یہ پاکستان نیوی نے. چھوٹی سبمرین لی کیونکہ بڑی سبمرینوں پہ اعتراض تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سبمرین جو ہے، وہی سبمرین جو آپ کی والی فورٹریس یہ جو فورٹریس اسٹیڈیم میں کھڑی ہے، وہ میں نے 71 میں کمانڈ کی. تو یہ اس کے لیے جی، یہ میں وہیں ٹرین ہوا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان سبمرینوں نے اوروں کو بھی الحمدللہ ٹرین کیا. اگر میں کہوں کہ یوم کپر 73 کی جو وار مصر کی اور یہ اسرائیل کی ہوئی تھی، اس میں بھی جو ٹرین کی ہوئے کمانڈو انہی ہاتھوں کے ٹرین کی. ہاں کیا بات ہے صاحب. اب آپ سوچیں میری موٹیویشن کا اور میرا جو ایڈرینل ہونا وہ کس طرح بوسٹ کیا نا. رونٹے آ گئے، کھڑے ہو گئے. ایڈمرل صاحب ایک سوال پوچھوں سویلین، ایز این سویلین، بچوں والا، کیونکہ دادا پوتے کا ہمارا رشتہ، تو میں ایز این پوتا آپ سے سوال پوچھتا ہوں. یہ وردی پہن کے، وہ وردی کا وہ جو ایک ایگریشن ہوتا ہے باڈی کے اندر، وہ کیا بلڈ ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں بیٹے، وردی کا میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یہاں نظر آئے گا، اور میرا وہ بیٹا بھی F6 نظر آئے گا، میرا سسر بھی نظر آئے گا، بریگیڈیئر سعید بھی نظر آئے گا، اور میرے والد بھی کرنل اقبال، وہ بھی آپ کو اوپر نظر آئیں گے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان بنایا اور یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ وردی جو ہے وہ کیا بن گئی؟ کفن بن گئی. اور کس کے لیے کفن؟ یہ وردی جو شہیدوں کو کفن نہیں پہنایا جاتا.
اچھا شہیدوں کو کفن نہیں پہن. تو ہم جو ہے پھر یہ وردی جو تھی پہلے چاہے کسی کی بھی ہو, پھر یہ وردی محمد کے غلاموں کی وردی بن تو گئی. یہ وردی اور محمد اس کے غلام کی ہے. اس میں یہ وردی میں آئے ہائے ہائے جو خواہش ہوتی ہے وہ کہ یا اللہ مجھے اب میری کیا, یا اللہ جس طرح خالد بن ولید کہتا تھا, یعنی جنگ احد میں جس کی وجہ سے سرور کائنات کے 4 دانت شہید ہوئے, جی وہ بعد میں سیف اللہ بنا. کیا بات, وہ کون سی لا الہ الا اللہ کی وردی پہن کے سیف اللہ بن گیا. تو یہ وہی وردی ہے. تو یہ وہ وردی ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وردی پہنی ہے. اور یہ بیسیکلی کفن ہے ہمارا. وہ بیسیکلی لالک جان ہو اور شیر خان ہو. یا میجر عزیز بٹی ہو یا کرنل شیر خان ہو, یہ ان کے وردیوں کے ایک ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کا مکان وہاں پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے سخت ناراضگی ہے میڈیا سے, عدلیہ سے, دانشوروں سے. یہ اپنے آپ کو جو پی ایچ ڈی آکسفورڈ اور پی ایچ ڈی فلاں کے, ان کو بے شرموں کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کس غلیظ لوگوں کو سیاست میں بھی اور مذہب میں بھی دین میں بھی کیسے غلیظ ملا ملوٹے فضل الرحمان جیسے بے لوگ جو شہیدوں پہ طنز کرتے ہیں, ان کو یہ بچے ہمارے بچے, یہ جو جھنڈیاں لہراتے ہوئے بچے کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے شہیدوں پہ آپ. تو میں تو یہ وردی جو ہے نا بیٹے, ہم نے یہ لبیک یا رسول اللہ کا ہمارا یہ کارڈ ہے. تو یہ اور سارے ایسٹ پاکستان میں میجر سرور, میجر طفیل اور عزیز بھٹی اور کرنل شیر خان اور سوار محفوظ اور جناب لالک جان, اور یہ ابھی جو بلوچستان میں ہمارے بچے 6 بہنوں کا بھائی زیارت میں. اور یار تم ان لوگوں کو یہ جو یہاں جھنڈیاں ہلا رہے ہو نا, بے شرم میڈیا والوں تم سن لو, تم مت ظلم کرو. لیکن بیسیکلی یہ پالتو میڈیا, پالتو یہ عدلیہ جو ان جیسے غلیظ مولویوں پہ, سیاستدانوں پہ جو ہوں, بدکار ہوں, ان پہ صادق اور امین کا ٹھپا لگائیں, چاہے جج ہوں, وکیل ہوں, دانشور ہوں, پروفیسر ہوں, تاجر ہیں, وہ سارے ان پر ٹھپا لگ گیا ہے ضلالت کا. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, ایک سوال تو ابھی بات کریں آپ, یہ تو پاکستان کے دن سے بات کر رہا ہوں, جی میں لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ابھی دیکھ لیں. نہیں میں اس کو بتاتا ہوں, لیکن میرا پہلا سوال آپ سے. ایڈمن صاحب, آپ نے پاکستان کے اندر 79 14 اگستیں منائی ہیں, جن میں سے 36 14 اگست آپ کی فوج میں گزری جب آپ آن ڈیوٹی تھے, پھر کوئی 10 15 20 تو سفارت کاری میں بھی گزری. میرے رائٹ سائڈ پہ یاسر عرفات کے ساتھ آپ کی تصویریں ہیں, پھر آپ وہ ٹیونس میں رہے آپ, تو آپ نے سفیر بھی کام کیا. میں آپ سے پوچھوں کہ 36 14 اگستیں جو آپ کی فوج میں گزری, ڈیوٹی میں گزری, آپ نے ایک آف کیمرہ بات تھی, میں وہ کہوں گا نہیں, میں ذکر نہیں کروں گا, لیکن میں ہنٹ ضرور دوں گا کہ آپ نے آف ڈیز بھی بہت کم لیے اپنے پورے ٹینیور میں. میں وہ آپ نے کہا, مجھے منع کیا تھا, اس پہ بات نہیں کر رہی. اس 14 اگست کے اندر کیا کرزمہ ہوتا ہے جب ایک جوان کی 14 اگست ہوتی ہے؟ اب آپ بتائیں, اب آپ ایک جوان ہیں. میں اس ظفری روڈ پہ بیٹھا ہوں جی, پہلی 14 اگست جو ہم نے 48 میں منائی, ادھر تھی یہاں سے, اچھا یہاں سے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی کمرے سے تیار ہو کے گیا تھا, والدہ کا میرا کمرہ تھا. یہ 14 اگست کہاں گئے تھے ہم؟ مال روڈ سے اسمبلی کے سامنے جہاں ابھی قرآن شریف پڑھا ہے نا, جی جی جی, اس قرآن شریف کی جگہ کیا تھا؟ ملکہ وکٹوریا کا بت. اچھا جی ہاں, کیونکہ ابھی ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے نا, ٹھیک ہے, ہم کامن ویلتھ تھے نا, یعنی ابھی تک ہماری مائی باپ جو تھی وہ برٹن تھا. ٹھیک ہے, ملکہ وکٹوریا, جس کو میں جب مجھ سے بچے پوچھتے تھے کہ یہ کس کا بت ہے, میرے چھوٹے بچے جو ہیں,
تو مجھے پورا نام نہیں آتا تھا تو میں کہتا تھا ملکہ وچ کٹوریا. تو یہ ملکہ وچ کٹوریا، ان کو ملکہ دا بت، اگر کہیں جانا ہوتا تھا ٹانگے والے سے، وہ ملکہ دے بت جانا جی. اچھا. تو پہلی ہماری جو تھی یوم آزادی، ہم بھی جڈیاں پکڑ کے اور پھر اس کو لیپ لگانا، پھر گوند سے جوڑنا، پھر بیچ میں وہ دھاگا ڈالنا. کیا ٹائم تھے. تو وہ جو ہم کھڑے ہو کے نا، تو ہوتا کیا تھا کہ کینٹ سے بڑے بڑے ٹرکوں پہ ہمارے فوجی جوان آتے تھے اور سامنے سے گزرتے تھے، اور ادھر گورنر جو ہے سلامی لیتا تھا، اور اس میں جو ہے اب بڑے بڑے تماشے تھے. ایک ٹرک میں یہ ایشیا کا سب سے ٹالسٹ مین، تالیاں تالیاں تالیاں. اور ایک میں بڑے مزے کی چیز بتاؤں کہ اس جوان کا ایشیا میں سب سے بڑا پاؤں، تالیاں تالیاں. یہ میں آپ کو ایکچوئل بتا. جی ہاں بیٹے، میں نے اسی شہر میں 60 میں جب نہرو کا طیارہ جو ہے یہ والٹن ایئرپورٹ پہ اترا، تو اسی کو وہ جو ہے نہر کے کنارے سے، بجائے مال روڈ سے ادھر سے آتے تھے نا، شاہ و فیران آتے تھے، فرح دیبا ساتھ آتی تھی، یا خان کبھی گھوم رہا ہے ساتھ آ رہا ہے، کبھی ایوب خان آ رہا ہے. نہرو 1960 میں آیا تھا کیونکہ انڈس بیسن ٹریٹی کا مادہ اناؤنس ہوا تھا شالیمار گارڈن میں. تو ہم یہاں پہ اگر تو نارمل ایئرپورٹ سے آتے تو ہم لائن ایسے ہوتی مال روڈ پہ، لیکن اب اس کو دیکھنے کے لیے ہم، یہ نہر والا پل نہیں ہے جب آپ جائیں تو پہلے آتا ہے، تو وہاں پہ ہم جو ہے وہاں تک گئے تو دوسری طرف سے ہمیں نظر ہی نہیں آئے، اور وہ نہرو اور ایوب چلتے ہوئے چل کے شالیمار گارڈن میں انہوں نے عشائیہ یا جو بھی تھا ظہرانہ اٹینڈ کیا، اور وہاں پہ اناؤنس کیا کہ 3 دریا میں نے انڈیا کو دے دیے. آپ کو پتہ ہے راوی، بیاس اور ستلج وہ پاکستان کے تھے. کیوں دل کو تکلیف نہیں. لیکن ایڈمن صاحب اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے دن چل رہے ہیں، اور ایک سیکنڈ گلا کرنے دیں 14 اگست کے دن چل رہے ہیں. آج تو بتینہ بھیج دے. لیکن ایڈمن صاحب آپ کو سلام ہے، آپ نے سب مرینوں کے اندر ایسے ہو کے گرمیوں میں کام کیا، لیکن ایڈمن صاحب نے ہمیں پھر ٹائم دیا اور ہم نے لائٹ بند ہوتے ساتھ ہی ہم نے پروگرام کو دوبارہ شروع کیا. تو ایڈمن صاحب یہ حکمرانوں کے لیے میسج تھا، اور لائٹ دوبارہ آ گئی ایڈمن صاحب. یہ بھی اچھا ابھی بات کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. اچھا ایڈمن صاحب میرا آپ سے سوال تھا ایک، تو ہمارے بیچ میں پروڈکشن ہماری چلتی رہے گی، ہم آف بھی کریں گے، انکٹ اس کو جانے دیں گے. ایڈمن صاحب اسپیسیفکلی جب آپ جوان تھے، میں آپ کو نا آج ایک اس میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ایک الوژن میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. سمجھے میں نے آپ کو دوبارہ جوان بنا دیا، آپ کے اوپر وردی آ گئی، اسی وردی میں آپ آگے دوبارہ. اب آپ کی 14 اگست ہے، کیسے سیلیبریٹ کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 56 کے بعد ہم نے 23 مارچ اٹینڈ کرنا شروع کر دی تھی 14 اگست کا. 56 کے بعد؟ جی، جب دیکھیے نا، جب ہم پہلے جو تھے ابھی ہم جو ہے پوری طرح انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. ہم گورے کی کامن ویلتھ کا مطلب ہے کہ گورے کا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جو گورنر جنرل تھا وہ تھا. اور ہمارے گورنر جنرل کون تھے؟ جو ہے ہمارے قائد اعظم تھے. ٹھیک ہے، قائد اعظم ویسے گورنر جنرل سے پرائم منسٹر بھی تھے، کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، وہ دونوں جاب خود ہی کرتے تھے. لیکن ہم 56 پہ آتے ہیں. 56 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ منانا شروع کر دی. اس لیے کہ جب ہم پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہو گئے، جب ہم گورے کے، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کامن ویلتھ چھوڑ دیا، ہم ڈومینین ریپبلک نہیں ہے، یعنی کہ گورے کے نیچے نہیں، انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو ہم نے 23 مارچ کو کیوں یہ کہا؟ کیونکہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی. یہ اب ہم واپس آ گئے، وہ جو ہے مینار پاکستان پہ چلے گئے واپس. ٹھیک ہے. لیکن ہم صاحب میرے سوال کا تو جواب دے دینا مجھے. آپ نے سوال کیا ہی نہیں. میں نے سوال آپ سے کیا کہ جب آپ جوان تھے اس وردی میں تو 14 اگست کیسی گزرتی تھی، کیا کرتے تھے؟ 14 اگست میں نے بتایا گھر میں تو ایسے سی، ادھر جا کے ملکہ بارڈر پہ سنو، بارڈر پہ بہت ہی کارڈیل ریلیشن سے پہلے آنا جانا تھا. لوگ شاپنگ کرتے تھے امرتسر جا کے، آنا جانا تھا. میری بات سنو، پہلی جنگ ہماری کب ہوئی؟ 65 میں. تو تم مجھ سے بات پہلے کی کر رہے ہو یا بات کی کر رہے ہو؟ 65 سے پہلے ہم آتے جاتے تھے. یہاں سے کنارکری میں پھر رہے ہیں. سپریشن ہونے کے باوجود
وہ بھائی کئی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ ایز مسلمان پڑھے ہیں سکھوں کے, یعنی کہ اور کئی ہماری بیٹیاں جو ہیں ادھر سکھوں کے گھرانے میں ایون ایکسچینج بھی ہوئی. واہ, یعنی کہ اتنا ملنا جلتی کہ 65 کی وار کے بعد. او بھائی امرتسر سے سامان ادھر آتا تھا, ادھر کا سامان ادھر جاتا تھا, ادھر سے لوگ نمک لے جاتے تھے, پنک سالٹ جاتا تھا, اور ساری چیزیں آتے جاتے ملتے تھے. آخری سوال میرا اس پروگرام کا کہ ایک جوان کی 14 اگست کیسے گزرتی ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہوا, صبح اٹھ کے جھنڈا دیکھ کے سلوٹ کرنا, پھر گن لے کے کھڑے ہو جانا. بیٹے خدا کی قسم, یہ قوم اور یہ لوگ, یہ اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو اس جوان پہ جو بارڈر پہ کھڑا ہے اور اس یعنی ایئر مین پہ جو اپنے پائلٹس کے جہاز تیار کر رہا ہے, اور اس نیوی کے سیلر سے جو سبمرین اور جہازوں پہ زمین زیرے یہ آپ جو بیٹھے ہیں ان کو کہو جاؤ مدراس میں جا کے مائن بچھاؤ. خدا کی قسم ہم لوگ, ہمارے شہداء ان ملاؤں, ملونٹوں, میڈیا, عدلیہ اور ان پروفیسروں ان کی گردن پکڑیں گے روز جزا, کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ ایک بات سن لو, میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ جو ہے, جس طرح پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے, جی اللہ نے یہ جو ملک بنایا ہے, یہ ملک جو ہے اس کا ہر چیز کا دل ہوتا ہے. جی لاہور کو پاکستان کا دل کیوں کہتے ہیں بھائی؟ قرارداد پاکستان بنی تھی نا, مینار پاکستان بنا تھا نا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو یہ کس کے دل میں چھڑا تھا؟ یہ یہودی. بھائی جتنی دنیا میں بادشاہت تھی پہلے بنی اسرائیل کی تھی, جی چھینی کس نے؟ بنی اسماعیل نے. ہم نے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, غریبوں کی مرادیں غریبوں کی بردن. تو ہمارا تو کی محمد سے وفا تو ہم سے یہ ہے, تم کہتے ہو وردی پہن کے کیا ہوتا ہے. کیا بات ہے صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام جان لے کے جائیں گے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.